الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن ينازع الرحمن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، ہم سب لوگ بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. بڑی اعلیٰ نسبت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جم کر بیٹھنا نصیب فرمائے. اور آج اس مختصر سے وقت میں کچھ قرآن مجید کے متعلق عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمارے بوڑھوں کی سمجھ میں بھی ڈالے اور جوانوں کی سمجھ میں بھی ڈالے. قرآن مجید کے متعلق ساری بات اسی پہ ہوگی اور امید ہے کہ آئندہ رمضان میں جب آئیں گے نا، اکٹھے ہوں گے تو کچھ تبدیلی محسوس ہوگی. پچھلے رمضان سے اب کے رمضان میں کافی تبدیلی ہے. انشاءاللہ آئندہ رمضان میں اس سے بھی زیادہ تبدیلی ہوگی. اللہ تعالیٰ سنانے والوں کا سنانا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے، اور جو قرآن کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. یہ قبولیت کی محفل ہے. ختم قرآن کی محفل قبولیت کی محفل ہوتی ہے. اس میں ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے. ختم قرآن کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دعا کرو گے وہ قبول کر لی جائے گی. تو ہم اسی نسبت سے جمع ہوئے ہیں نا. یہ قرآن مجید. اب سب سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے ایک سوال کروں گا، برا نہیں محسوس کرنا. اس کے بعد اصل موضوع شروع کروں. بھئی ہمارے اتنے بڑے مجمع میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہیں، جو مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک. ماشاءاللہ 4-5 ہاتھ اٹھے. اور کتنے ساتھی ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ اکثر ہاتھ اٹھے. اور کتنے ساتھی ایسے ہیں جو 100% قرآن مجید پہ عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ یہ جذبہ قبول فرمائے.
آج میں نے دیکھا ہمارے اس مجمع میں 8 ایسے ہاتھ اٹھے جو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آئندہ رمضان میں کم از کم 100 ہاتھ اٹھنا چاہیے جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ 100 ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العزت ہم سب کی سمجھ میں قرآن ڈال دے، ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی سمجھنے کے لیے آئے تو صحیح، ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہوا، یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ قرآن مجید کو حفظ بھی کرنا ہے، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر، ہر چیز یاد بھی کرنی ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو اپنے معاشرے میں نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے حق مانگتا ہے نا، ماں باپ اپنی اولاد سے حق مانگتے ہیں نا، پڑوسی اپنے پڑوسی سے حق مانگتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے حق مانگتا ہے، تو قرآن مجید کا بھی تو حق ہے نا کہ اس کو دیا جائے۔ یہ سارے حقوق قرآن مجید کے ہیں۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ شاید ہماری نظر میں قرآن مجید ایک کتاب ہو جو کہ آسمانی کتاب ہے، جس طرح پچھلی امتوں کے لیے کتابیں اتری، ہمارے لیے بھی یہ کتاب نازل ہو گئی، ہم شاید یہ سمجھتے ہوں۔ نہیں، قرآن مجید صرف کتاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین۔ او لوگوں، یہ قرآن مجید کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی مشیر کا کلام نہیں، قرآن مجید کسی بادشاہ کا کلام نہیں، قرآن مجید کسی اعلیٰ اور امیر کا کلام نہیں، قرآن مجید کسی صدر کا کلام نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو کون و مکان کے مالک کا کلام ہے، یہ تو عرش و کرسی کے مالک کا کلام ہے، یہ تو اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان و جن کو پیدا کیا، جو جبریل و میکائیل کا رب اور مالک ہے، جو تحتانی اور سماوی مخلوقات کا مالک اور خالق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید تو اس ذات کا کلام ہے، آسمانوں کی انتہا سے لے کر زمینوں کی گہرائیوں تک یہ سارا کا سارا نظام اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اتنی بڑی طاقتور مخلوق، اتنی بڑی طاقتور ذات، یہ قرآن مجید اس کا کلام۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، تم جانتے نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید کو کوئی ڈاکیا نہیں لے کر آیا، قرآن مجید کو کوئی سفیر نہیں لے کر آیا، قرآن مجید کو کوئی وزیر نہیں لے کر آیا۔ نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید کو ساری دنیا کی نوری مخلوقات کا امام حضرت جبریل امین لے کر آتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے نا، لانے والا بھی اتنا بڑا، بھیجنے والا بھی اتنا بڑا، تو پھر یہ کلام کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ او لوگوں، قرآن مجید آدم شفیع اللہ کے دل پہ نہیں اترا، قرآن مجید نوح نبی اللہ کے دل پہ نہیں نازل ہوا، قرآن مجید ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نہیں، موسیٰ کریم اللہ کے لیے نہیں، عیسیٰ روح اللہ کے لیے نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کے نہیں۔ اے لوگوں، قرآن مجید فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ایک خوب
خوبصورت دل کا انتخاب کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل اس قرآن مجید کے انتخاب کے لیے کوئی نبی موضوع اور مناسب نہیں. تجھے بتاتا ہوں یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، وہ مکے کا در یتیم، وہ یثرب اور مدینہ کا والی، وہ حسنین کا نام